السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت دنوں کے بعد یہ سوچ رہے تھے ہم لوگ کہ ایک ویڈیو بنایا جائے جس میں نماز کا طریقہ، نماز کس طرح ادا کرنا ہے، وہ ویسے تو بیان کیا جاتا ہے مسجدوں میں، لیکن تمام لوگ اس کو نہیں سیکھ پاتے ہیں اور عورتیں دیکھ نہیں پاتی ہے کہ نماز کیسے قائم کرنا ہے، نماز ادا کرنا ہے۔ تو اسی مناسبت سے بہت دن بعد سوچتے سوچتے آج اللہ رب العالمین کی مشیت ہوئی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین، کہ ہم بہت دنوں سے سوچ رہے تھے لیکن آج اللہ رب العالمین نے چاہا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین، ہم نہیں چاہ سکتے مگر اللہ رب العالمین جو چیز کا ارادہ کرے چاہے تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی مشیت شامل حال ہوئی، تو آج ہم لوگوں نے یہ ویڈیو بنانا شروع کر رہا ہوں۔ تو آئیے، سب سے پہلی چیز تو نماز ہم لوگوں کو کس طرح ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھے ہو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز قائم کیا، ہم لوگوں کو بھی ویسے ہی نماز ادا کرنا ہے، ویسے ہی نماز کو قائم کرنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ نماز کو سنتی نماز، نماز نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق والی نماز نہیں ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا سوال ہوگا کہ تیرا نماز محمدی نماز تھا یا نہیں۔ تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدی نماز کس طرح تھی اس کو جانتے ہیں۔ آئیے، سب سے پہلی چیز تو وضو کے مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ وضو کے بارے میں بعد میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن ابھی آئیے سب سے پہلے نماز کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ نماز، سب سے پہلی چیز تو لوگوں میں ایک بدعت پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ نیت کرتے ہیں زبان سے، اور کئی ایسی کتابیں ہیں جس میں وہ لوگ زبان سے اردو میں بھی لکھے ہیں دعا اس کو کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور عربی میں بھی اس کو بنا دیا گیا ہے، ہر وقت کے نماز میں زبان سے اقرار کرتے ہیں، جبکہ ایسے قرآن و حدیث، کتاب و سنت میں کہیں وارد نہیں ہے، کہیں پر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نیت کرتے تھے۔ اور جبکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، آپ لوگ بہترین جانتے ہیں حدیثوں کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت، انسان جس کام کے لیے جا رہا ہے بس وہی نیت ہے، اس کے علاوہ زبان سے اور کچھ اقرار کرنا یہ سب طریقہ نماز کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی بہت ساری کتابیں ہیں، لوگوں نے نکالی ہے اپنی طرف سے، اپنے پیٹ کے مسائل بیان کر کر کے وہاں پر کتاب کو لکھا ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، آئیے گفتگو کو ختم کر کے نماز کی طرف آتے ہیں۔ نماز قائم کرنے میں نیت وغیرہ کچھ نہیں کرنا ہے، قبلہ رخ کھڑا ہونا ہے۔ وضو بنانے کے بعد قبلہ رخ کھڑا ہو کر کے آپ کو سیدھے اس طرح کھڑا ہونا ہے، آپ جماعت کے ساتھ صف بندی کر کے آپ کو نماز کھڑا ہونا ہے، اور امام کی پیروی کرنا ہے، اتباع کرنا ہے۔ اس میں صف آپ لوگوں کو اس طرح لگانی ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفوں کو درست کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم پہلی صفوں کو مکمل کرو، اور صف کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے صف میں جاؤ، اور صف درست ہوگی، پیر سے پیر ملا کر کے، کندھے سے کندھا ملا کر کے، میل جول کر کے کھڑا ہونا ہے، اکٹھا ہو کر کے کھڑا ہونا ہے، اور پیر سے پیر ملا کر کے صف دائیں بائیں ٹیڑھا میڑھا نہ ہو۔ اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ صف وہ پیر کے آخری حصہ، یعنی یہاں سے سب لوگ پیر کو ملائیں، اور ایک لائن جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور کھڑے ہونے کے بعد چاہے وہ عورتیں بھی جماعت کے ساتھ نماز قائم کرتی ہو، جمعہ کے نماز میں آتی ہو، تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ پیر کا آخری حصہ، اس کو کیا کہتے ہیں، ایڑی، وہ ایڑی سب لوگ ایڑی سے ایڑی ملا کر کے کھڑے ہو، اور آگے کے حصے کو نہ دیکھیں، بلکہ ایک لائن سے اگر ایڑی کے حصے کو اگر ملائیے گا تو آپ لوگوں کی صف درست ہوگی، اور ایک لائن کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نیت وغیرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کندھوں تک ہاتھ کو اٹھاتے تھے۔ حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں تک یعنی کاندھا تک اپنے ہاتھ کو اس طرح اٹھاتے تھے،
اور اٹھانے کے بعد اپنے اس طرح ہاتھ کو اٹھاتے تھے، رفع الیدین اس کو کہتے ہیں، رفع الیدین کرتے تھے، اور کرنے کے بعد اس کو اپنے یہاں سینے پر باندھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح نیت کو باندھنا ہے، دیکھ لیجئے یہاں پر سینے پر ہاتھ کو باندھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ کو باندھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، اور رکھنے کے بعد یہاں پر ایسے ہاتھ کو رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے، اور رکھنے کے بعد اس کو یہاں پر رکھتے۔ اور اگر آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اگر نہیں رکھیں گے، کچھ لوگ ایسے نیت باندھتے ہیں، کچھ ایسے باندھتے ہیں، کچھ لوگ اس میں زیادہ زور دیتے ہیں، یا پھر ایسے کر لیتے ہیں۔ ایسا طریقہ نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو روایات میں موجود ہے اس پر عمل کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے، اور رکھنے کے بعد یہ آٹومیٹکلی یہاں آ جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو زیادہ ایسے کرنے جائیے گا، یہاں پر کرنے جائیے گا، تو وہ آٹومیٹکلی نیچے رکھنے جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلی پر اپنے ہاتھ کو رکھتے، ہتھیلی پر اگر ہاتھ کو آپ رکھیے گا وہ آٹومیٹکلی سینے میں چلا جائے گا، اور اگر ہتھیلی پہ اگر آپ ہاتھ نہ رکھیے گا تو وہ آٹومیٹکلی نیچے گرتے چلا جائے گا، اور وہ طریقہ نماز کا طریقہ نہیں ہوگا۔ تو آگے آئیے، نیت کو باندھ لینے کے بعد اس طرح ہاتھ کو باندھنا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ عورت کے لیے الگ سے کوئی نماز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو عورت کا طریقہ بھی، اگر ایسا کوئی شریعت میں ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر کے جاتے، واضح کر کے جاتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں بتایا ہے۔ تو آئیے نیت کو باندھ لیے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے ہر نماز میں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی اس شخص کی نماز ہوگی نہیں، چاہے وہ کوئی بھی نماز پڑھے، کسی بھی طرح کا نماز ہو، ہر نماز میں، کسی بھی نماز ہو، سنت ہو، فرض ہو، واجب ہو، جنازے کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ اور چاہے وہ جماعت کے ساتھ انسان پڑھتا ہو نماز، یا امام ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اور جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا ہے اس شخص کی نماز نہیں، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا۔ تو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خاموش ہو جانا ہے، امام کی قرات کو سننا ہے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس نماز میں، فرض نماز میں، آپ کو سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سی سورہ پڑھنا ہے، یا کوئی بھی سورہ آپ کو قرآن میں سے کچھ بھی آیت وغیرہ اٹھا کر کے پڑھنا ہے، وہاں پر آپ کو تلاوت کرنا ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد آپ کو اس کے بعد 4 رکعت والی اگر نماز ہے تو آپ کو 2 رکعت میں، اکیلا اگر آپ پڑھ رہے ہیں 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آخری 2 رکعت میں آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ صرف پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو اس کے بعد آپ پڑھ لیے سورۃ الفاتحہ، اور کیا کہتے ہیں اس کو، سورہ وغیرہ پڑھ لیے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو اب ہاتھ کو پھر ویسے ہی کاندھوں تک ہاتھ کو اٹھانا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں جگہ یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں تک ہاتھ کو اٹھاتے تھے، اور صحیح مسلم کی روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، یہاں تک اپنے کاندھوں تک اس کو بلند کرتے تھے، اپنے کاندھوں تک اس کو ہاتھ کو لاتے تھے۔ اور روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کان تک بھی والی روایت بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کان تک بھی اٹھاتے تھے۔ تو دونوں طریقہ جائز ہے، آپ کان تک یہاں تک بھی لا سکتے ہیں، یا پھر کاندھوں تک بھی لا سکتے ہیں، دونوں میں سے جس پر چاہے عمل کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں کاندھوں تک ہاتھ کو اٹھاتے تھے، اور روایتوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں تک بھی ہاتھ کو اٹھاتے تھے، لیکن کان کو ایسے کر کے چھوتے تھے نہیں، یہ نیا طریقہ ہے، یہ کان کو چھونے والی ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ کتاب و سنت میں ایسی نہیں ہے، کہاں کانوں تک ہاتھ کو اٹھا سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد آپ کو کاندھوں تک ہاتھ کو اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں کس طرح جانا ہے؟ رکوع میں جاتے وقت، رکوع میں جائیں تو اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں، گھٹنوں کو اس طرح پکڑنا ہے، اور اس طرح جھکنا ہے کہ پیٹھ ایک دم بالکل سیدھا رکھے، پیٹھ ایک دم بالکل سیدھا رکھے۔ یہاں سامنے آ کر کے دکھا دو، پیٹھ ایک دم بالکل سیدھا رہنی چاہیے آپ کا، تب جا کر کے، اور پیر بالکل بھی سیدھا رہنا چاہیے۔ یہ آپ کا ایسے ٹیڑھا میڑھا کر کے اس طرح کر کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ تمام رخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز قائم کرتے تھے تمام رخ آپ کا قبلہ کی جانب ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف رہتے تھے، اور تمام چیز ایسے رہنی چاہیے۔ اس کے بعد رکوع میں آپ کو دعا کا اہتمام کرنا ہے، سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمۃ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعاؤں کا اہتمام کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ کو رکوع سے اٹھنا ہے،
समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह करके हाथ को उठाना है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत में बुखारी मुस्लिम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते तो अपने दोनों हाथों को कांधों तक उठाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह उठाते, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। उसके बाद दुआ पढ़ते, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ने के बाद सजदा में जाने का तरीका, पहले आपको हाथ को इस तरह झुकना है और झुकने के बाद आपका घुटना इस तरह मुड़ेगा और मुड़ने के बाद आपको यहाँ पर हाथ को सबसे पहले जमीन पर रखना है। और रखने के बाद आप, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि पहले घुटना को वहां पर रखना है, घुटना को जमीन पर रखने से मना किया है, याद रखिएगा। तो आपको सबसे पहले अपने हाथ को जमीन पर रखना है, उसके बाद फिर घुटना रखना है और घुटना रखने के बाद आपको सजदा में जाना है और सजदा में जा करके इस तरह रहना है, हाथों को अपना फैलाए रखना है, यानी ज्यादा अपने हाथ को इस तरह चौड़ा भी नहीं करना है इस तरह करके, और ना ही ज्यादा इस तरह समेट लेना है, और ना ही इस तरह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह भी करके सजदा करने से मना किया है। ये कुत्ता की तरह, कुत्ता जिस तरह इस तरह करके रहता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उस तरह करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करने से मना किया। ये हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सजदा करने से मना किया। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा में जाते तो अपने हाथ को ज्यादा इस तरह चौड़ा भी नहीं करते, ज्यादा फैला समेटते भी नहीं, बल्कि मीडियम रखते। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाते, पीछे जाकर के दिखा, पीछे पैर किस तरह रहेगा, पीछे का भी आप पैर देख लीजिए। आपका उंगलियां जो रहती थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां इस तरह मुड़ी रहती क़िबला के जानिब, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सजदा में होते और दोनों पैर मिली हुई होती थी। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात मैंने उठ करके देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे नहीं है, तो उन्होंने अंधेरे में टटोलना शुरू किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो टटोते टटोते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह सजदा वाली हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर पड़ी। तो मैंने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में, और सजदे की हालत में आपका पैर जो है, दोनों पैर एक दूसरे से मिला हुआ है और उंगलियां जो है किबला की रुख मुड़ी हुई है। तो वैसे सजदा करना है आपको, और सजदा में भी सुभान रब्बियल आला। और ये भी चीज को याद रखिएगा, नाक सटना चाहिए नमाज में, और क्या कहते हैं इसको, पेशानी सटना चाहिए, और दोनों हाथ और घुटना, ये तमाम चीज जो है सटना चाहिए, तब जाकर के आपकी सजदा कबूल होगी। वरना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसकी नाक नहीं सटती है सजदे में, उसकी सजदा नहीं होती, सजदा भी नहीं होती, फिर नमाज भी नहीं होगी। तो उसके बाद सुभान रब्बियल आला पढ़ना है, और सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा 5 मरतबा। उसके बाद और भी दुआएं हैं वही जो रुकू में पढ़ रहे थे हम लोग, सुभान दिल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल अज़मती सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ये दुआओं का एहतिमाम कर रहा है। उसके बाद आपको सजदा से उठना है, इस तरह करके सजदा में रहना है। उसके बाद सजदा से आपको उठना है, उठने के बाद आपको इस तरह बैठ जाना है, और बैठने के बाद आपको फिर फौरन सजदा में नहीं जाना है, बल्कि ये दुआ है जिसके लोग अक्सरियत से एहतिमाम नहीं करते। दुआ है अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी, इस तरह बैठ करके आपको दुआ का एहतिमाम करना है। अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वआफिनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी रब्बिग़फिरली, ये दुआ अलग से रब्बिग़फिरली, ये दोनों दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। और आपके पूरे नमाज में आपका जो नजर होनी चाहिए वो सजदा गाह की तरफ होनी चाहिए। इधर उधर देखने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि आप आसमान की तरफ देखें, इधर देखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इस चीज से बाज आ जाए, जो लोग आसमान की तरफ निगाह उठा करके देखते हैं ऊपर, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आंखों को, नजरों को उचक ना ले। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपके नमाज की हालत में, आपके नमाज की हालत में, पूरे नमाज में आपका नजर कहाँ होनी चाहिए, सजदा की हालत में। इधर उधर लोग क्या कर रहे हैं, इधर आ रहा, कौन आ रहा, क्या कर रहा है, इधर उधर नहीं देखना है। समझ में आया? तो उसके बाद दुआ पढ़ लेना है, फिर सजदा करना है, वैसे दूसरे सजदा कर लेना है। उसके बाद दूसरे सजदा करके उठना है, सजदा करके दूसरे रिकात के लिए उठना है। उसके बाद जैसे दूसरी नमाज, दूसरी रिकात पढ़ना, पहली रिकात जिस तरह हम लोगों ने पढ़ी उस तरह दूसरी रिकात पढ़ना है, और दूसरी रिकात पढ़ने के बाद फिर सजदा से जब उठना है, दूसरी रिकात के दूसरे सजदा से आपको उठना है, तो उठ करके आपको इस तरह बैठना है। और बैठने के बाद आपको इसमें जिस तरह बैठने का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है, उसके बाद देख लीजिए आपको इस तरह करके आपको बैठना है। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इस हिस्से पे आपको बैठना है, ये वाला हिस्सा इस तरह करके आपको रखना है, और रखने के बाद आपको इस पे बैठ जाना है। इसमें बैठने के बाद, और ये वाला पैर जो है आपका इस तरह किबला के रुख मुड़ जाएगा, और ये आपका इस तरह रहेगा, और इस तरह आपको बैठ करके रहना है दूसरी रिकात के तशहुद में। और बैठ करके आपको यहाँ पर दुआ का एहतिमाम करना है। किताबों में दुआ वगैरह वारिद है, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं दुआ नहीं पढ़ रहा। तहियात पढ़ना है, दरूद शरीफ पढ़ना है,
درود شریف پڑھنا ہے دوسری رکعت میں ضروری ہے، اہتمام کرنا ہے. کچھ لوگ درود شریف کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد ہی آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہونا ہے تو حدیثیں ہیں اس طرح بھی اگر آپ چاہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اس طرح والی بھی روایت ہے کہ اس طرح بھی اگر آپ چاہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ حدیثوں میں ہے کہ آپ دونوں طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے دونوں طریقہ میں سے کسی طریقہ پہ اگر آپ چاہے عمل کر کے آپ اٹھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جب کھڑے ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے جب آپ کو کھڑا ہونا ہے تو کھڑے ہو کر کے سیدھا نیت نہیں باندھنا ہے. یہ چیز اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ کو ایسے پھر کندھے تک ہاتھ کو بلند کرنا ہے. تیسری رکعت کے لیے آپ جب کھڑے ہوں گے تو اپنے ہاتھ کو بلند کرنا ہے، اور بلند کرنے کے بعد پھر ویسے نیت میں ہاتھ کو باندھنا ہے. تو رفع الیدین کا اہتمام کرنا ہے تیسری رکعت میں بھی. تیسری رکعت میں آپ کو ضروری سے رفع الیدین کرنا ہے، کندھوں تک ہاتھ کو اٹھانا ہے. اس کے بعد آپ کو نیت کو باندھنا ہے. اس کے بعد تیسری رکعت بھی ویسے پڑھنا ہے. تیسری رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے اور کوئی سورہ نہیں پڑھنی ہے، اور چوتھی رکعت میں بھی ویسے پڑھنا ہے. تو سمجھ چکے ہیں آپ. اس کے بعد آئیے تو چوتھی رکعت کی جب سجدہ سے ہم لوگ اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد پھر جب ہم لوگوں کو اب تشہد میں بیٹھنا ہے تو پیچھے آئیے، آپ آ کر کے دکھائیے کہ چوتھی رکعت میں اب کس طرح بیٹھتے ہیں. چوتھی رکعت میں بیٹھنے کا اسٹائل الگ ہے، طریقہ الگ ہے، اس کو کہتے ہیں. آئیے دیکھ لیجئے دوسری رکعت میں جو بیٹھنے کا طریقہ تھا وہ اس سے مختلف ہے. دوسری رکعت میں ہم لوگ اس کے اوپر بیٹھ رہے تھے، لیکن چوتھی رکعت میں ہم لوگوں کو جو بیٹھنا ہے وہ اس طرح بیٹھنا ہے کہ اپنے زمین پر ہی بیٹھنا ہے، اور یہ پیر جو ہے بالکل ادھر نکل کے چلا آئے گا، اور وہ اس طرف جائے گا قبلہ کے رخ، اور یہ پیر بالکل ویسے ہی رہے گا. تو اس کے اوپر ہم لوگوں کو نہیں بیٹھنا ہے چوتھی رکعت میں. دوسری رکعت میں اس کے اوپر بیٹھنا ہے، اور چوتھی رکعت میں اس کے اوپر نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ زمین پر بیٹھنا ہے. اور زمین پر بیٹھنے کے بعد آپ کو پیر اس طرح رہنے چاہیے، اور آپ کو تشہد کی حالت میں چاہے وہ دوسری رکعت والی تشہد ہو یا چوتھی رکعت والی تشہد ہو، دونوں میں آپ کو نیزہ، اس کو کہتے ہیں شیطان کو نیزہ مارنا، اس طرح کرتے رہنا ہے التحیات سے لے کر کے سلام پھیرنے تک. یہ اس طریقہ کے. اور درود شریف پڑھنا ہے، التحیات پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی، اور دوسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اس کے بعد آپ کو ان چیزوں کا اہتمام کرنے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نماز کا طریقہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق والی نماز ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کریں. اور بھی کوئی دوسرا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسی طریقے پر آپ کو نماز کو قائم کرنا ہے. اور کوئی نماز، قادری نماز، حنفی نماز، شافعی نماز، شیعہ والی نماز، کوئی بھی نماز نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی نماز کو قائم کیجیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق والی نماز میں سب سے بہترین کتاب اگر آپ کو چاہیے تو اس میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کتاب صحیح نماز نبی، آپ اس کو اٹھائیے اور اٹھا کر کے پڑھیے، اور دیکھیے اس میں دلیلیں بھری پڑی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز کو قائم کرتے تھے. ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہو جائے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز قائم کرنے والے بنائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز قائم کرنے والا بنائے، اور کوئی دوسرے نماز طریقے سے مطابق پڑھنے سے اللہ رب العالمین، کسی اور طریقے سے نماز قائم کرنے سے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بچائے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.